وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے. اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں گے کہ جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے کہ بہرحال مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے. ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں. ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے، ادھر یا ادھر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے سورہ انعام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف.